الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. حضرات، یہ جو میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال کی ایک چھوٹی سی آیت جو 10ویں سپارے میں آتی ہے، یہ جو تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو، اہل اسلام کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو اس دنیا میں رہنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے کہ باعزت طریقہ دنیا میں رہنے کا، اس دنیا میں سر اٹھا کے چلنے کا طریقہ اہل ایمان کے لیے اللہ نے جو مقرر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اہل ایمان ہمیشہ ہی جنگ کی تیاری کر کے رہنا، اہل ایمان کبھی بھی دشمن سے غافل نہ رہنا، اہل ایمان یاد رکھنا ساری دنیا کے سارے کافر اکٹھے ہیں، ایک ہیں، ان کا نفع ان کا نقصان ایک ہے. اہل ایمان خیال رکھنا ہمیشہ ہی جاگتے رہنا اور ہمیشہ ہی جنگ کی تیاری کر کے رہنا، تاکہ جنگ کی تیاری جب کر کے رہو گے کوئی دنیا کا دشمن تمہاری طرف ٹیڑھی نگاہ سے نہ دیکھ سکے، تمہارا بال بیکا نہ کر سکے. اہل ایمان اس دنیا میں رہتے ہوئے اس طریقے سے رہو کہ تمہارا ہر بچہ جو ہے اس کو، مسلمان بچے کو آرمی کی ٹریننگ ہونی چاہیے. ہر مسلمان بچے کو جو دنیا میں پیدا ہونے کے بعد جب بڑا ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کے لیے لازمی طور پہ وہ آرمی کی ٹریننگ، وہ اسلحے کی ٹریننگ لازمی طور پہ اس کو ہونی چاہیے. اسے پتہ ہونا چاہیے کہ عام بندوق جو ہے، عام پسٹل یہ کیسے چلانا ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے سٹین گن اور برین گن کس طریقے سے چلانی ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ بڑی سے بڑی توپ اور بڑی سے بڑی کوئی اور چیز چلانے والی ٹینک ہے، بختر بند گاڑی ہے، کوئی اور. اہل ایمان
اپنے بچوں کو، تمام اہل ایمان کو تیار رکھا کرو تاکہ غیر کو پتہ ہو کہ مسلمانوں کے جتنے بچے ہیں ایک ایک بچہ مسلمانوں کا مجاہد اور غازی اور فوجی ہے۔ مسلمان ہر قسم کا اسلحہ جو دنیا میں ہو اس کی ٹریننگ لازمی طور پہ اہل ایمان کو ہونی چاہیے تاکہ مسلمانوں کا کوئی بال بیکا نہ کر سکے، ان کی طرف کو غلط نگاہ سے دیکھنے کی کوشش نہ کرے، ان کی بستیوں کی طرف بری نگاہ نہ کرے، ان کی بیٹیوں کی طرف کو غلط نگاہ سے ان کو دیکھ نہ سکے۔ اہل ایمان جنگ کے لیے ہمیشہ تیار رکھا کرو اپنے آپ کو، اور ہمیشہ ہی جاگتے رہا کرو، دشمن کسی وقت بھی تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اہل ایمان جتنے بھی ہیں، جتنا بھی جدید ترین اس وقت کے لحاظ سے اسلحہ ہو، تمام اہل ایمانوں کو اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ جتنے بھی مسلمانوں کے بچے جو ہیں وہ سکولوں میں پڑھیں، وہ کالجوں میں پڑھیں، تمام کے لیے اسلحے کی ٹریننگ، اور ہم جب چھوٹے ہوتے تھے پہلے NCC کی تعلیم ہوتی تھی، یہ لازمی مسلمانوں کے بچوں کو ہونی چاہیے تاکہ ان کو پتہ ہو کہ اس ملک کے اگر 22 کروڑ آبادی ہے، جن میں اگر 11 کروڑ اگر مرد ہیں تو 11 کروڑ کے 11 کروڑی آرمی ہے، 11 کروڑ سارے کے سارے جو ان کے فوجی ہیں، کوئی غلط نگاہ سے تمہاری طرف دیکھ نہ سکے۔ اور یاد رکھیں مسلمانوں کے مملکت میں ایسا ہونا چاہیے، تمام بچوں کو ان کی ٹریننگ بھی ہونی چاہیے، تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو پتہ ہونا چاہیے، دنیا کے نقشے کا پتہ ہونا چاہیے، نقشہ کیا ہے، اور تمام ممالک کے بارے میں معلومات مسلمانوں کے بچے کو ہونے چاہیے۔ یہ ہمارا دشمن ہے، یہ ہمارا دشمن ہے، یہ ہمارا دوست ہے، یہ کسی وقت بھی مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے، اس کے لیے تیار رہے۔ بلکہ مجھے میرے بعض شاگردوں نے یہ بات بتائی ہے کہ باہر کے ممالک سے آئے ہیں، انہوں نے کہا حافظ صاحب اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں فلاں ملک میں گیا ہوا ہوں، اس ملک کے ایک آدمی کے لیے ایک آدمی کے لیے، بلکہ انہوں نے لڑکیوں کے لیے بھی جو آرمی کی تعلیم ہے یہ 2 سال کے لیے لازمی کی ہوئی ہے۔ جب تک آرمی کی تعلیم وہ نہ لے اس کو شناختی کارڈ نہیں بنتا اس کا، جب تک وہ آرمی کی تعلیم نہ لے 10ویں کی سند نہیں اسے ملتی، جب تک آرمی کی تعلیم نہ لے گاڑی کا لائسنس اسے نہیں ملتا، جب تک وہ آرمی کی تعلیم نہ لے اس کو پتہ نہ ہو دنیا میں کس طریقے سے غیرت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ سر اٹھا کے کس طریقے سے رہنا ہے، تب تک اس کو کارخانہ بنانے کا لائسنس نہیں دیتے۔ بلکہ اس نے مجھے یہ بتایا کہ کئی جگہ پہ ایسا ہوا کہ دکان چلانے کے لیے بھی لائسنس ہوتا ہے، اور لائسنس سے پہلے سب سے پہلے ہے کہ آرمی کی تعلیم اس نے 2 سال لی ہو۔ یہ ہماری تعلیم تھی، ہمارا بچہ جو تھا اس کو مجاہد ہونا چاہیے تھا، ہمارے بچے کو دیکھ کے کافروں کو چاہیے تھا کہ وہ کانپیں اور ڈریں، ان کو پتہ ہو کہ یہ دنیا کے ایماندار، یہ عزت والے لوگ ہیں، لیکن اپنی عزت کے اوپر یہ کسی کو انگلی اٹھانے کی یہ جرأت نہیں کرنے دیتے۔ مسلمان جو ہے اس کی زندگی دنیا میں عزت کے ساتھ ہی زندگی وہ ہے جو عزت اور غیرت اس کی اگر محفوظ ہے۔ اگر غیر اس کے ملک کے اوپر جب بھی حملہ کر لیتے ہیں، ان کی آبادیوں کو کس طریقے کے ساتھ، یہ کل غزہ کی بات ہے، اتنی بڑی آبادی والا وہ شہر اس کو ایسے کھنڈر بنا دیا گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں، اور ہماری مائیں، ہماری بہنیں اور بچیوں کی لاشیں ننگی سڑی ہوئی پڑی ہیں، ان کو دفنانے والا کوئی نہیں ہے۔ طاقت تمہارے پاس ہی نہیں تھی، کمزور تم تھے دنیا میں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ کوئی بھی دنیا کا بندہ تمہاری طرف نظر کرنے سے پہلے سوچتا کہ کیا کرنا ہے۔ اس لیے مسلمان جو ہیں ان کے جو تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے یہ آرمی کی تعلیم لازمی ہونی چاہیے۔ دنیا کا جدید ترین اسلحہ مسلمانوں کے پاس ہونا چاہیے، اور پھر مسلمانوں کے بچوں کو سکولوں میں، کالجوں میں ان کو فزکس پڑھائیں، کیمسٹری پڑھائیں، ان کو ڈاکٹر بنائیں، ان کو انجینئر، لیکن ایک مجاہد ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو تو مجاہد ہو، ایک پروفیسر ہو تو وہ مجاہد پروفیسر ہونا چاہیے مسلمانوں کا۔ دنیا میں یاد رکھیں کمزور آدمی کی کوئی زندگی نہیں،
کمزور آدمی کے مکان کوئی مکان اس کی کوٹھیاں نہیں، یہ کسی وقت بھی کھنڈر بنائے جا سکتے ہیں۔ کمزور آدمی کی کوئی بہنیں نہیں، کسی وقت بھی کوئی ان کو مار کے گولیوں کے ساتھ ان کو چھاننی بنا سکتا ہے۔ کمزور آدمی کے کوئی بیٹے اس کے اپنے بیٹے نہیں، کسی وقت بھی ان کو قبر کے اندر بھیجا جا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں یہ بات کہی، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، مومنو جتنی بھی طاقت کٹھی کر سکتے ہو طاقت کٹھی کر کے رکھا کرو مومنو۔ اور آگے جو اللہ پاک نے یہ بات کہی ہے، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، یہ اللہ تبارک، یہ 10واں سپارہ، گھر جا کے نکال لینا آپ، یہ آپ پڑھ کے جا کے دیکھ لینا۔ اللہ پاک نے یہ بات نہیں کہی کہ تم ان کے مقابلے کا اسلحہ تیار کر کے رکھو، ان کے مقابلے کی بات نہیں، تمہاری اتنی تیاری ہونی چاہیے ان سے بڑھ کے کہ تمہیں دیکھ کے وہ اپنے گھر کے اندر ڈریں۔ تمہاری تیاری جو ہے اہل ایمان زیادہ ہونی چاہیے، تمہیں دیکھ کے دور سے دشمن جو ہے اس کو کانپنا چاہیے کہ خبردار ان کی طرف اگر کوئی بد نظر کی تو یہ آنکھیں نکال کے رکھ دے گا، اور اگر ان کی طرف کوئی بکواس کی یہ کتے کی طرح تمہارے ٹکڑے کر کے زمین کے اوپر بکھیر دے گا۔ لیکن مسلمانوں کا کیا ہوا؟ کاروباروں میں پڑ گئے، فیکٹریوں پہ فیکٹریاں بنانا شروع کر دیں، بڑی بڑی کوٹھیاں بنانا شروع کر دی۔ بچے جو تھے ان کو، جو بچے بڑا ہوا ذرا پڑھا اس کو دے کے میں نے اس کو انگلینڈ، اس کو کینیڈا بھیجا ہوا ہے، اس کو لندن بھیجا، اس کو فلاں، اس کو اٹلی بھیجا، اس کو امریکہ، بس جی باروں پیرے آئے کھا جانوروں کی طرح زندگی جو ہے جس طرح وہ زندگی گزارتے ہیں کہ کھایا پیا مر گئے، یہ بھی کھا پی کے مر گئے، اور جانوروں والی زندگی مسلمانوں نے اختیار کر لی۔ غیرت کی زندگی جو ہے آپ کے سامنے کل کی بات نہیں، 2.25 ارب مسلمان دنیا میں رہنے والا، اور 1 کروڑ سے بھی کم یہودی ہے، اس سے ڈر رہا ہے۔ کس طریقے سے وہ کٹھے ہیں اور کس طریقے سے مسلمان کے جس ملک کے اوپر چاہتے ہیں ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ یہ افغانستان ہو، یہ عراق ہو، یہ لیبیا ہو، چیچنیا ہو، جس جگہ چاہتے ہیں مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے ان کی لاشوں کو بکھیر دیتے ہیں۔ ان کی بچیاں جو ہیں ان کے پیٹ کے بچوں کو بھی پکڑ کے ہاتھوں کے ساتھ کھینچ کے باہر رکھ کے ان کے اور دونوں کے ٹکڑے ان کی گردنیں الگ کر دیتے ہیں۔ تم کمزور ہو۔ مسلمان نے کس طرف شروع کام کر دیا؟ لڑکی اور لڑکے ان کی پڑھائی عجیب کی، وہ جی آئی ٹی میں جا رہی ہے، وہ فلائی میں جا رہی ہے، وہ جی فلاں پی آئی میں جا رہی ہے، وہ جی ریلوے میں جا رہی ہے، وہ جی بینکوں میں۔ اور یہ مسلمان بچیوں اور بچوں کے کام نہیں ہیں۔ مسلمان بچیوں کے غیرت والے کام جو ہیں وہ الگ ہیں، اور مسلمان مردوں کے غیرت والے کام جو ہیں یہ الگ ہیں، یاد رکھیں۔ کوئی بھی دنیا کا مسلمان ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ غیرت اور عزت کی زندگی بسر کرے۔ وہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دیکھیں اس دور کے بچے نوجوان جو تھے ان کی تعلیم سکولوں اور کالجوں میں کیا تھی۔ ہمارے ہاں سکولوں اور کالجوں میں لڑکیوں اور لڑکوں کو اکٹھا کر کے زنا اور بدکاری کی تعلیم دی جاتی ہے، ان کو یاریاں اور ایک دوسرے کے فرینڈ یہ بنایا تھا، اور ان کے اندر سے غیرت ایمان اور دینی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ حال ہے ہمارا۔ یونیورسٹیوں اور کالجوں میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایویں اللہ کا نام لے رہے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایرانیوں کو خط لکھا تھا کہ چپ کر کے سرنڈر کر دو ہمارے سامنے۔ انما قوم یحبون القتل فی سبیل اللہ کما یحب الفارس الخمر۔ کہنے کو فارسیوں و ایرانیوں، تم کتنی شراب سے محبت کرتے ہو کہ ان کی کوئی محفل شراب کے بغیر ہوتی نہیں تھی، کوئی کھانا بھی شراب کے بغیر نہیں کھاتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے۔ فرمایا یاد رکھنا میرے ساتھ وہ نوجوان ہیں، تم اتنی شراب سے محبت نہیں کرتے جتنا وہ اللہ کے رستے میں اپنی گردن کٹوانے سے محبت کرتے ہیں، یاد رکھنا۔ اور یہی حال تھا کہ ان کا رستم جو تھا قادسیہ کے میدان میں وہ پگوڑوں کی طرح اندر میدان چھڈ کے بھج گیا رستم ان کا، کہ سمجھ نہیں آتی یہ قوم کیا ہے۔ عام سادہ سا اسلحہ ان کے پاس ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے ساتھ یہ ساری دنیا کو رونتے چلے جا رہے ہیں۔ مسلمان کے لیے لازمی ہے، یاد رکھیں، ورنہ مسلمان یاد رکھے یہ بچے جو ہیں اور جن کو سنبھال کے چم کے ہم رکھتے ہیں،
میری بات دھیان سے سمجھ لینا. یہ بچے جن کو چوم چوم کے رکھتے ہیں جی میرا فلانا، میرا چاند، میرا ستارہ، میرا فلانا، میرا یہ اور میرا وہ، اگر ان کو غیرت اور ایمان اور دین کی تیاری نہ کروائی گئی، اگر مسلمانوں کی عزت کو محفوظ نہ کیا گیا، دنیا کے لیے تیاری نہ کی گئی، کافروں کے مقابلے نہیں ان سے بڑھ کے تیاری اگر نہ کی گئی، یہی بچے ہوں گے، یہی بچیاں ہوں گی. حضرت ابو بکر صدیق نے یہ بات کہی تھی. یہ بات دھیان سے سن لیں. فرمایا یہ جن بچوں کو تم لاڈ اور پیار برا کرتے ہو نا، اگر جہاد کی تیاری نہ کی، یاد رکھنا اگر تم یہ ڈرتے نہیں میرا کلا کلا پتر ہے، مر نہ جائے، انہوں ہو نہ جائے کچھ، فرمایا یاد رکھنا یہی بچے ہوں گے تمہارے گھر کا اپنا ویڑے کے اندر دشمن آ کے چھری کے ساتھ ان کو ذبح کرے گا. پھر یہ حضرت ابو بکر صدیق کے الفاظ ہیں. فرمایا تمہارے گھر کے صحن کے اندر ان بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا اگر تم تیاری نہیں کرو گے. کافر تو تمہیں مٹانا چاہتے ہیں، ختم کرنے چاہتے ہیں. لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر وقت تمام مسلمانوں کی جتنی بھی حکومتیں ہیں اور کس طرف لگ پے، اور عربوں کو دیکھے کوٹھیاں اونچی اونچی، جی دنیا کا جی ریکارڈ سب سے اونچا مینار ہم نے بنایا ہے، جی دنیا کی سب سے بڑی عمارت ہم نے بنائی، اور کس پاگلوں کی طرف لگ گئے ہو تم. اور تمہاری غیرت اور عزت کا یہ حال ہے کہ 57 مسلمانوں کے ملک ہوں اور ایک چھوٹا سا، میں نے پچھلے جمعے میں یہ بات کہی تھی، اللہ کی قسم میں نے جان بوجھ کے کہا کہ 57 اسلامی ملک اگر اکٹھے پیشاب کر دیں تو اسرائیل ان کے اندر رڑ جاتا ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے اکٹھے ہو کے اپنا ایمان اور نفع اور نقصان اس کے بارے میں سوچنا نہیں. ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ افرادی قوت جو ہے، سب سے پہلے ضروری بات ہے کہ مسلمانوں کی افرادی قوت ہو. آج کل اللہ کے فضل سے افرادی قوت بہت ہے، دیکھنے میں بندے بہت ہیں لیکن اندر سے بندہ کوئی نظر آ رہا ہے. جس کو دیکھیں کو مال کا دولت ہے، مال کا بندہ ہے، کوئی دولت کا بندہ ہے، کوئی کوٹھی کا بندہ ہے، کوئی جنانی کا بندہ ہے، کوئی عورتوں کے پیچھے لگا ہے، کوئی شراب کے پیچھے، کوئی مال کے پیچھے. اللہ کے بندے کہاں ہیں؟ اللہ کے بندے کہاں ہیں؟ لوگوں، یہ بات شاید کسی کو بڑی غصے والی لگے، یقین مانیے ایسے لگتا ہے کہ بہت سے جانور ڈنگر ڈور جا رہے ہیں. اللہ کے بندے شاید اللہ کو ماننے والے ایماندار نیک وہ بندے ہی پتہ نہیں نظر نہیں آ رہے، کہاں چلے گئے ہیں. سب سے پہلے مسلمانوں کی افرادی قوت جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی. فرمایا ایسی عورتوں سے شادی کرو کہ جن سے زیادہ بچے ہوں. کیوں؟ کل کنا جس وقت دشمن کے سامنے ہو تو دشمن کو پتہ ہو ہماری 1 کروڑ کے مقابلے میں ان کی 10 کروڑ آرمی ہے، ساری کی ساری، ان کی ساری بچیاں بھی جو ہیں یہ آرمی کی ٹریننگ لی ہوئی ہے. فرمایا ایسی عورتوں سے شادی کرو. ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی آیا کہنے لگا اللہ کے رسول میرا ایک جگہ رشتہ آیا، بڑی خوبصورت عورت ہے لیکن وہ نا بانجھ ہے، اولاد حکیم نے کہا نہیں ہونی. اے اللہ کے رسول میں کیا کروں، رشتہ بڑا ودیا ہے. نبی علیہ السلام نے کہا نہیں وہاں شادی نہیں کرنی. وہ دوبارہ آیا، آپ نے فرمایا نہیں کرنی. تیسری دفعہ اللہ کے رسول کمال کے خوبصورت وہ لوگ ہیں اور بڑے امیر، کائنات کا امام محمد الرسول اللہ نے فرمایا نہیں، شادی کا یہ مقصد نہیں، شادی کا تو مقصد یہ ہے تم دنیا سے چلے جاؤ، مسلمان امت کو پیچھے چھوڑ کے جاؤ. تمہارے لیے کو دعا کرنے والا ہو کہ یا اللہ میرے ابا جی کو معاف کر دے، میری امی کو معاف کر دے، اور امت مسلمان کا کام آنے والا بندہ ہونا چاہیے. اور تم کہتے ہو جی بڑی امیر. فرمایا نہیں وہاں شادی نہیں کرنی، کم خوبصورت سے کر لو، بانجھ جو ہے اس سے شادی کی بجائے عام عورت سے شادی کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے، اسلام سے پہلے یہ تھا کہ لوگ اس کو بڑی ایک کرامت سمجھتے تھے کہ فلاں بندہ بڑا نیک ہے، ساری زندگی شادی نہیں کرائی. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے فرمایا لا رغبانیت فی الاسلام. فرمایا دین اسلام کے اندر یہ جو راہ بن کے اپنے آپ کو بڑا پوپ اور پادری بننا اور جی میں جی عورتوں نو ویندا ہی نہیں، جی میں بڑا نیک ہاں، فرمایا یہ اسلام نہیں، یہ کفر ہے. یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورتوں کو پیدا اس لیے کیا دنیا کے اندر نظام چلانے کے لیے. ان سے اولاد ہو، آگے چلے جائیں، نئے بچے آ جائیں، پھر وہ چلے جائیں، آہستہ آہستہ یہ دنیا کا نظام چلتا رہے. بلکہ نبی علیہ السلام نے تو ایک فرمایا
فرمایا جو آدمی یہ سمجھتا ہے نا کہ میں شادی نہیں جی میں نہیں شادی کراندا، کائنات کے امام محمد رسول اللہ نے فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، فرمایا جو امت محمدیہ کے افراد کے لیے اگر یہ کام ہی چل پڑے، ہر بندہ یہ شروع کر دے اور نہیں میں نہیں بیاہ کراندا اور نہیں میں نہیں بیاہ کرانا، حضرات دھیان سے سن لینا میری بات۔ امام ابن جوزی کی ایک کتاب ہے، بڑی خوبصورت کتاب ان کی ہے، ان میں سیرت عمر فاروق، ان میں حضرت عمر کا ایک قول ہے، فرمایا جو بندہ بالکل ٹھیک ہے نا، جس بندے میں کوئی کمی نہیں، بندہ بالکل ٹھیک ہے اور پھر اس کے باوجود شادی کرانے کا اس کے پاس کوئی ایسا کوئی بات نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، تو شادی نہیں کراتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا یاد رکھیں مرد ہو اور جان بوجھ کے شادی نہ کرائے، فرمایا مجھے تو خسرا لگتا ہے وہ بندہ، بے شک وہ اپنے آپ کو کہتا ہے ایسا، وہ دین اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک مسلمان کس وجہ سے شادی نہیں کرواتا؟ یہ نافرمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ آپ نے یہ بات کہی، فرمایا اپنی اولاد کو کھلاؤ پلاؤ، ان کو تگڑے کرو، ان کو جوان کرو۔ مسلمانوں کے بچے جوان ہونے چاہیے، تگڑے ہونے چاہیے۔ مسلمانوں کے بچوں کو ماحول جو ہے یہ ایسا دینا چاہیے کہ کل کلاں یہ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوں، ان کے دل شیروں کی طرح، ان کے دل بڑے بڑے ہونے چاہیے، ان کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہمارے بچوں کے ہم نے ان کے ہاتھ میں یہ موبائل دے کے، اور مسلمان یہ سارا دن ایسا ہوا ہے کہ کئی بچے موبائل نہیں چک سکتے، اب ان کا یہ حال ہو گیا، چھوٹی سی کان کے اندر ٹوٹی لگائی ہوئی ہے، اور یہ آرمی کے اندر یہ لڑیں گے، یہ گن اٹھائیں گے، یہ کل کلاں توپ اٹھائیں گے، توپ کا گولا یہ پکڑ کے توپ کے اندر رکھیں گے، یہ مسلمانوں کے بچے۔ اور کس طرح لگا دیا مسلمانوں کو، ہمارے سارے کے سارے ٹی وی جو ہیں ان کے اندر مشہوریاں، خبریں سنانے والی، دیگر سب کے سب بے حیائی، اور ایسے لگتا ہے جیسے کافروں کا ملک ہے۔ بچے جوان کیسے ہوں؟ بچے یاد رکھیں جس وقت دیکھتے ہیں بچے، پنجابی میں کہتے ہیں کھرنا شروع ہو جاتے ہیں بچے، نوجوان جو ہوتے ہیں ان کی جوانیاں ضائع ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ ایسی تمام بے حیائی کے کام جس سے مسلمانوں کے بچوں کی جوانیاں خراب ہوں ان کو ختم کیا جائے تاکہ مسلمانوں کے بچے جوان ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، فرمایا اپنے بچوں کو کھلاؤ پلاؤ، ان کو جوان کرو اور ان سے ورزش کروایا کرو۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے بچے کو کہے چل باڈی بلڈنگ کرنے جا، تب چل گراؤنڈ کے اندر دوڑ لگا، چل۔ مسلمانوں کا بچہ جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ ویٹ لفٹنگ کرے، پہلوانی کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا، فرمایا بچوں کو کھلاؤ پلاؤ، ان کو مردوں والی کھیلیں، کل کلاں دشمن کے ساتھ ان کا سامنا ہو جائے، وہ جنانیوں کی طرح بھاج نہ جائے وہ۔ بلکہ قرآن مجید نے سورہ صف کے اندر یہ بات کہی ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ فرمایا مسلمانوں کے بچے ایسے ہونے چاہیے کہ دشمن کے سامنے ایسی سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو کے، نوجوان کڑیل، دشمن ان کو دیکھ کے بھاگ جائے کہ ایسے ہیں وہ، یہ آدمی ہیں۔ مسلمانوں کے بچوں کو دیکھ کے دشمن کو چاہیے بھاگ جائے۔ مسلمانوں کیا کیا کرنا شروع کر دیا ہے، بچہ رات کو سوتا ہے، سویرے اٹھتا ہے، 1 بجے اٹھتا ہے، 12 بجے اٹھتا ہے۔ مسلمانوں کے بچوں کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، تمہیں پتہ نہیں آگے ہماری نسلوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دنیا سے مسلمانوں کا خاتمہ، چن چن کے مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے حضرت عمر فاروق، فرمایا بچوں کو کھلاؤ بھی پلاؤ بھی، جوان کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا بچوں کو کھلانا پلانا اللہ کے نزدیک یہ صدقہ ہے، بلکہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی اولاد کو کھلاتا پلاتا ہے، جوان کرتا ہے، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ بچوں سے کشتیاں کراؤ، اور کیا بچوں کو 3 ڈنڈے دے کے، وہ 3 ڈنڈے زمین پہ کھلوتے ہیں، ایک سامنے کھلوتا ہے میں نے گیند مارنا، میں مار نہیں دینا، اور جو 1.5 لاکھ بندہ ویندا پیا، اور جو 1.5 کروڑ، اور کیا یہ ہے، اور کی کڈنا انہاں ڈنڈیاں چوں۔ اور مسلمانوں کے بچے جو ہیں ان کو کشتی رانی کراؤ، ان کو دوڑ کراؤ، ان کی کچھ صحت بنے، طاقت بنے، ان کے ذہن صحیح ہوں۔ ان کو ساری زندگی مسلمانوں کے بچوں کو برباد کر دینا تم نے۔ پھر
نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں خود آتا ہے کہ آپ لشکر پہ جانے لگتے تو کہتے نا بچوں تم نے نہیں جانا، تو بچہ کہتا اللہ کا رسول آپ نے اس کو اجازت دی ہے، میری اس کے ساتھ کشتی کرا لیں، اور کشتی میں اس نے ٹا لیا، گرا لیا اس کو۔ یہ کشتی کرانا، یہ کشتی بچوں کے لیے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام خود، مکہ کا ایک قریشی آدمی تھا، اس کا نام تھا رکانہ، بڑا تگڑا تھا۔ نبی علیہ السلام جا رہے تھے، کہنے لگا تم اللہ کے نبی محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے کہنے لگا آؤ پھر میرے ساتھ کشتی کر لو، پتہ چل جاتا ہے تم اللہ کے نبی ہو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے کہ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کشتی کی تو ایک سیکنڈ نہیں لگا تو کہنے لگ گیا اے مینوں دا لگ گیا، مینوں پتہ نہیں لگا کہ ہویا کہ یہ تو چک کے تھلے ماریا مینوں۔ یہ میرے سونے نبی محمد الرسول اللہ نے خود کشتی کی۔ حدیث کے اندر ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ بچوں کو کشتیاں کراؤ، آپ خود کشتی کا۔ مکے کے اندر ایک پہلوان تھا، اس کا نام تھا ابو الاسود، اتنا تگڑا تھا کہ گائے ذبح کر کے کو کھل رکھ کے نہ زمین تے رکھتا نا، یہ اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھتا تھا، اور ایسے پاؤں سخت رکھتا تھا کہ لوگ کھل کو کھینچتے تھے، کھل پاٹ جاتی تھی، اس کے پاؤں سے نیچے پرے نہیں ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ کی 3 دفعہ کشتی ہوئی، اور 3 دفعہ ہی محمد الرسول اللہ نے اس کو ٹا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ نے فرمایا، یہ جو میں نے آپ کے ساتھ آپ کے سامنے آیت پڑھی، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اے مومنو جتنی قوت ہوتی ہے نا اکٹھی کر لو۔ حدیث میں آتا ہے قوت کیا ہوتی ہے، جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا القوۃ الرمی، فرمایا دنیا میں بہترین طاقت جس کا اللہ نے کہا ہے نا مسلمانوں کو تم کٹھی کرو، یہ پتہ ہے کیا؟ الرمیو، پھینکنا دور سے۔ یہ جو دور سے پھینکنا ہے، یہ جو دور سے تیر مارنا ہے، یہ جو دور سے نیزہ پھینکنا ہے، یہ جو دور سے میزائل مارنا ہے، یہ جو دور سے بم مارنا ہے، یہ دور سے جو نشانے کے اوپر مارنا ہے، کائنات کا امام محمد الرسول اللہ نے فرمایا دنیا میں سب سے بڑی طاقت یہی ہے۔ آج دنیا میں سارے لوگ سمجھتے ہیں سب سے بڑی طاقت یہ اپنے گھر چ بہ کے اتوں ہی بمب مار دینے، الرمیو، وہاں سے پھینکنا، یہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے فرمایا سب سے بڑی طاقت ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک دن نبی علیہ السلام باہر مدینہ میں نکلے، قبیلہ بنی اسلم کے کچھ لوگ تھے، تو اکٹھے ہو کے نا 2 ٹولیاں بنے سن، ایک نشانہ لا سارے تیر دے نال کہ دیکھتے ہیں جی کون جیتتا ہے، ہماری ٹیم کے آپ کی ٹیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے آپ نے فرمایا شاباش شاباش، نشانے بازی کیا کرو، تمہارا باپ اسماعیل علیہ السلام بھی وہ بھی نشانے بازی کرتے تھے، اور وہی تیر کے ساتھ کوئی نہ کوئی جانور جو حلال جو تھا وہ اس کو پکڑ کے لے کے آیا کرتے تھے۔ تیر کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کوئی نہ کوئی شکار کر کے لایا کرتے تھے۔ فرمایا تمہارا باپ اسماعیل بھی یہ تیر اندازی کرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کرو کرو شاباش شاباش۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا لو جی میں اینا نالا اس گروہ کے ساتھ، دوسرے گروہ نے اپنی ساری کمانیں زمین تے سٹ دیتیاں کہ محمد الرسول اللہ آپ ہمارے مقابلے میں اور ہم آپ کے ساتھ مقابلہ کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، آپ نے سارے اپنی اپنی کمانیں پکڑو، انا معکم کلکم، میں دونوں کے ساتھ ہوں، کرو کرو یہ کام۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، فرمایا یہ دور سے جو مارنا ہے، دور سے، آج کل جسے میزائل سمجھے پھینکنا، دور سے بم مارنا جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کی طاقت رکھتے رہو گے، دنیا میں سب سے بڑی عیسائیوں کی طاقتیں جو ہوگی روم، فرمایا میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں تمہارے ہاتھ سے فتح ہو جائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کے کہا، فرمایا یاد رکھنا روم تمہارے ہاتھ سے فتح ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تیر اللہ کے رستے میں اگر کوئی مجاہد چلاتا ہے، بے شک وہ تیر جا کے کسی کو لگتا ہے یا نہیں لگتا، اللہ کے نزدیک ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی، فرمایا گھوڑ سواری بھی بڑی اچھی چیز ہے،
لیکن میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں کہ تیر اندازی اس سے بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا ایک تیر جو ہوتا ہے یہ جو مسلمان جہاد کے لیے بناتا ہے 3 بندے جنت میں جاتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ نے فرمایا ایک بنانے والا، ایک پکڑانے والا کہ پھاڑو نو مار، 2 اور تیسرا چلانے، تینوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت لکھ دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیر اندازی اگر کوئی نشانے بازی کا علم سیکھنے کے بعد اگر بھول جاتا ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت بڑی خیر کی چیز اس نے بلا دی۔ اس نے نافرمانی کی ہے محمد الرسول اللہ کی، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے فَلَيْسَ مِنَّا، فرمایا فَلَيْسَ مِنَّا، اس کا محمد الرسول اللہ سے تعلق ختم ہو جاتا ہے جس نے نشانے بازی سیکھی اور میں بھول گیا۔ کسی وقت بھی مسلمانوں کو ضرورت پڑ سکتی ہے اس وقت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میں اچانک مجھے ایک ذہن میں بات آ گئی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ نبی علیہ السلام کو صحابہ جب بولتے تھے نا تو کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ سارے ایسے کہتے تھے، میں صدقے جامع محمد الرسول اللہ کے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ میں صحابی تھے، آپ نے کہا سعد کی تیر اندازی بڑی اعلیٰ تھی۔ سارے صحابہ محمد الرسول اللہ کو کہتے تھے کہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے احد میں سعد کو کہا سعد تیر چلاؤ، تیرا نشانہ بڑا اچھا لگتا ہے، میرے ماں باپ تیرے پہ قربان، محمد الرسول اللہ کے ماں باپ تیرے پر قربان ہو جائے، چلاؤ تیر۔ یہ مسلمان جو ہے، یہ نشانہ بازی جو ہے مسلمانوں جو ہیں ان کا یہ شعار ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے بچے جو ہیں ان کی NCC کی تعلیم ہونی چاہیے، ان کی آرمی کی تعلیم ہونی چاہیے، تاکہ کسی وقت بھی دشمن سامنے آئے ان کے نشانے سے کوئی دشمن کو کافر یہودی بچ نہ سکے۔ ایک اور بات جس کا نبی علیہ السلام نے یہ تیاری کے سلسلے میں کہا، فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عورتوں کے بعد بہترین چیز جو ہے اس دنیا میں یہ گھوڑ سواری ہے۔ نبی علیہ السلام اس کو بہت پسند کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے آپ کبھی کبھی نا گھوڑے کے بال جو تھے نا سار کے اوپر جو ماتھے کے اوپر لمبے لمبے ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام ان کے اوپر انگلیاں پھیر رہے تھے، انگلیاں پھیر کے کہہ رہے تھے قیامت تک گھوڑے کے بالوں کے اندر، گھوڑے کی پیشانی میں، گھوڑے کے اوپر سواری کرنے میں قیامت تک میں اللہ کا نبی کہتا ہوں یہ سواری کرنے والوں کے لیے یہ اس میں خیر ہے، اس میں غنیمت ہے، اس میں اجر ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ نے فرمایا کل کلاں دشمن جب بھاگیں تو دشمن کو پیچھے سے بھاگ کے، اور آج کے دور میں ٹینکوں کی سواری کرنا، آج کے دور میں گاڑیوں کی سواری کرنا، بختر بر گاڑیوں کی سواری کرنا، یہ وہی پرانے گھوڑوں کی سواری کے برابر ہے، یاد رکھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کسی نے بتایا اللہ کے رسول فلانا بندہ ہے، وہ فلاں بندہ وہ خچر دے گیا آپ کے لیے۔ نبی علیہ السلام خچر کے اوپر بیٹھے تو صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خچر کے بارے میں آپ بیٹھے ہیں بڑا اچھا لگا ہے، ہم آپ کے لیے ایک خچر نہ لے آئیں؟ فرمایا نہیں، یہ خچر جو ہے نا یہ میں اللہ کا نبی محمد سمجھتا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جانوروں کی نسل بند ہو جاتی ہے، یاد رکھے۔ خچر کی نسل نہیں آگے چلتی، یاد رکھنا۔ ان میں بے شک کو خچر ہو کو خچری ہو لیکن ان کی نسل نہیں آگے چلتی۔ میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں گھوڑے پالو، گھوڑوں کی سواریاں کیونکہ ان کی نسل بھی آگے چلتی ہے، آئندہ آنے والی جو نسل ہے ان کے لیے یہ لوگ، یہ گھوڑے جو ہیں یہ کام آئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان گھوڑوں کی کبھی کبھی حدیث میں آتا ہے آپ ان کی دوڑ بھی کرایا کرتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ مدینہ سے 6 میل کے فاصلے کے اوپر ایک مقام تھا، نبی علیہ السلام 6 میل پوری دوڑ گھوڑوں کی کرایا کرتے تھے اور مسلمانوں کو یہ شوق دلاتے تھے اور گھوڑ سواری کیا کرو، اور گھوڑ سواری کیا کرو، اور جو ماڑے ہوتے ان کے لیے چھوٹا نبی علیہ السلام چھوٹی دوڑ کرایا کرتے تھے۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے جس وقت مکہ فتح کیا تھا نا، حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہو گیا، 2 صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے، گھوڑوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، آ کے انہوں نے کوئی پیغام دیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں، انہوں نے کوئی پیغام دیا۔ حدیث میں آتا ہے ان گھوڑوں کے اوپر
مٹی پڑی ہوئی تھی بڑی گرد. میں صدقے جاواں سونے محمد الرسول اللہ. حدیث میں آتا ہے کائنات کے امام نے اپنے ہاتھوں سے گھوڑوں کی مٹی چاڑی تھی ساری. گھوڑوں کی مٹی محمد الرسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے چاڑی تھی. میں صدقے جاواں محمد الرسول اللہ. اتنا پیار گھوڑوں سے اور گھوڑ سواری سے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. ایک تاریخ کے اندر ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ مسلمانوں میں عام طور پہ جو خلیفہ 4 خلیفہ تو حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت علی رضی اللہ عنہم. 5واں خلیفہ ایک عمر بن عبد العزیز کو کہتے ہیں کہ یہ 5ویں خلیفہ راشد تھے. اتنے نیک تھے, یہ بڑے نیک تھے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ 5ویں خلیفہ تھے. کسی نے پوچھا اے عمر بن عبد العزیز, آپ اتنے نیک ہیں, اتنے نیک ہیں, اتنے نیک ہیں, ہمیں بتائیے کہ آپ کے نزدیک آپ کا مقام زیادہ ہے یا وہ حضرت امیر معاویہ جو رسول اللہ کے صحابی تھے, جرنیل, وہ آپ یہ صحابی نہیں تھے, یہ عمر بن عبد العزیز صحابی نہیں تھے. کہنے لگے کیا مطلب, ہمارا مقابلہ کیا ہے؟ میرا مقابلہ محمد الرسول اللہ کے صحابی سے کرتے ہو؟ اور دھیان سے سن لو, حضرت معاویہ نے محمد الرسول اللہ کے ساتھ مل کے کافروں کے ساتھ جو جہاد کیا ہے, اور جس گھوڑے کے اوپر بیٹھے تھے اس گھوڑے کے پاؤں سے اڑنے والی مٹی جو اس کے نک کے اندر گئی ہے, وہ مٹی بھی عمر بن عبد العزیز سے بہتر ہے. یہ گھوڑے کی شان ہے. وہ مٹی بھی عمر بن عبد العزیز سے بہتر ہے. تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام پھر نوجوان لوگوں کی دوڑ کرایا کرتے تھے. چلو پجو. ہمارے نوجوان موبائل اٹھائیں کہ دوڑ لگائیں؟ کون صبح صبح اٹھ کے دوڑ لگاتا ہے, بچوں کی لگواتا ہے؟ کون ان کو نماز کے لیے صبح اٹھاتا ہے؟ اللہ کے کچھ چند بندے جو کہتے ہیں اٹھو, نماز پڑھو اور جاؤ اور باہر پھرو اور دوڑ لا کے آؤ اور گراؤنڈیں جاؤ. یہ بات ان کو پتہ ہے تھوڑی دیر ہونی ہے, سامنے ٹی وی لا کے تے انہوں نے لا جانا ہے, اور 3 لکڑاں گڈیاں نے, انہوں ایک بندے نے گیند مارنا تے سارا پاگلاں ساری دن لگا دینی ہوتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے دوڑ لگوایا کرتے تھے. سلمہ بن اقوا ایک حدیث میں آتا ہے صحابی تھے, بڑے تیز تھے, ہمیشہ ہی دوڑ میں یہ اول آیا کرتے تھے, محمد الرسول اللہ کے یہ صاحب. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ ایک جنگ سے آئے, جب واپس آ گئے تو کھلی جگہ نبی علیہ السلام اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ نبی علیہ السلام تھے. اب چلتے 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 پہاڑوں میں آگے چلے گئے. آگے گئے تو آپ نے وہاں کہا عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگانی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اپنی بیوی کو کہنے لگے محمد الرسول اللہ. کہنے لگی چلو, اللہ کا کرنا ایسا ہوا, دوڑ لگائی. حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے, محمد الرسول اللہ سے حضرت عائشہ آگے نہ گئی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت عائشہ پتلی تھیں, بچی سی. کچھ سال گزرے, حضرت عائشہ جو تھی گھر کے کام کاج میں پڑھ کے ان کا وزن زیادہ ہو گیا. پھر ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے موقع ملا, آپ نے فرمایا چل بھائی عائشہ دوڑ لگانی ہے. چلو, کائنات کے امام آگے ننگ ہے. فرمایا عائشہ مقابلہ برابر ہو گیا ہی. یہ دوڑ لگوانا جو ہے, ہم نے بچوں نے ایسا ان کے ہاتھوں میں موبائل دے کے, ایسے ان کے ہاتھوں میں ان کو ذلیل بچوں کو کر دیا ہے, چلن والے نہیں. گوڈیاں چ پانی بچوں کا مک گیا, یہ حال ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر حدیث میں آتا ہے جنگی مشقیں جو تھیں, جس وقت نبی علیہ السلام مدینہ کے اندر داخل ہوئے ہیں, مدینہ کے اندر جب داخل ہوئے ہیں آپ, فرسٹ ٹائم جب مدینہ میں آئے تھے قباء کی طرف سے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئے تھے, صحابہ کے ساتھ تھے. آگے آگے جو تھے نا حبشی لوگ, یہ جنگی مشقیں, وہ گتکا کو کھیل رہا ہے تلوار کے ساتھ, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. کائنات کا امام محمد الرسول اللہ اس بات کو پسند کرتا تھا, مسلمانوں کے بچے جو ہیں یہ جنگی مشقیں کیا کریں. اور ہم نے کہاں بس جنگی مشقیں کرنی ہیں, اور ہماری اسکولوں اور کالجوں میں تو باقاعدہ طور پہ بے حیائی اور ناچ
اور ڈرامے لگائے جاتے ہیں لڑکیوں اور لڑکوں کے, اور باقاعدہ طور پہ ان کے سارے گندے کام جو ہوتے ہیں سارے کرائے جاتے ہیں. اور یہ کون کرنا ہے, کس نے؟ اور کبھی کبھی ہم چھوٹے بچے تھے, 6 ستمبر کو ہوتی تھی یہاں گورنمنٹ کالج میں اندر, کالج کے اندر وہ ایک پریڈ ہوتی تھی, وہ بھی ختم کر دی گئی. مسلمانوں کے بچے ہیں. آج ایک بچہ کسی گھر میں کو کہے نا پستول, ہاں نہیں اندر وڑ جاؤ, نہیں کڑیو اندر وڑ جاؤ, نہیں اندر وڑ جاؤ. یہ پریڈ دکھانا نبی علیہ السلام, بلکہ حدیث میں آتا ہے, صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے. ایک دفعہ عید کا موقع تھا, عید کے موقع کے مسجد کے اندر حبشی لوگ جو تھے یہ پریڈ کر رہے تھے, اور یہ تلواروں کے ساتھ مختلف قسم کے مظاہرے کر رہے تھے. اور کائنات کا امام اپنے حجرے کے دروازے پہ کھڑا تھا, پیچھے حضرت عائشہ تھیں جن کا سر مبارک جو تھا نبی علیہ السلام کے کندھے کے قریب تھا. آپ دکھا رہے تھے, عائشہ وہ دیکھو. اور ہماری عورتیں جو ہیں اور ڈرامیاں تو انہوں کو ویل ملے تو تھا نا, فلانا ڈرامہ چل رہا ہے, ادیا قسط ہے, ادیا قسط ہے, ادیا قسط ہے, اور ان کو آکے نا پریڈ دفاع کرو, میں کی کرنی ہے پریڈ. کل جب دشمن تمہارے سامنے آئے گا نا تو تیرے جیسی عورتیں اپنے بچوں کو اپنے سامنے ذبح ہوتے دیکھتی ہیں. مسلمانوں کے اندر پریڈ کا سسٹم بھی ختم ہو گیا. یہ چاہیے تھا, یہ لازمی ہونا چاہیے. مسلمانوں کے اندر بزدلی نہیں ہونی چاہیے کبھی بھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سرحدوں کے اوپر نظر رکھنے کے بارے میں آپ نے فرمایا, یاد رکھنا سرحدوں کے اندر جو نظر رکھتا ہے نا, باہر جو ہوتا ہے کہ ہماری یہ سرحد ہے, کوئی دشمن اندر نہ آ جائے, کیا کرتا ہے کس طریقے سے, جو کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کوئی آدمی 1000 رات اللہ کا قیام کرے اور 1000 دن روزہ رکھے, فرمایا اللہ کے نزدیک 1 رات کا وہ پیرا دے لے سرحدوں کے اوپر, وہ زیادہ ہے اس سے. 1000 رات 1000 دن کا روزہ رکھے, فرمایا مسلمانوں کی سرحدوں کے اوپر جو جاگ کے پہرے دیتا ہے اللہ کے نزدیک وہ زیادہ بہتر ہے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تمسن النار, فرمایا یاد رکھیں جو آنکھ کھلی رہی اور ساری رات مسلمانوں کا پہرا دیتی رہی سرحدوں کا, کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں قیامت کے دن جہنم کی آگ اسے چھو نہیں سکے. کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا میں اگر رہنا تو غیرت کی زندگی کا ہونی چاہیے. بزدلی کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی. ڈرپوک آدمی کی زندگی, گدڑ آدمیوں کی طرح رہنا, یہ کوئی زندگی نہیں. غیرت اور عزت اور ایمان کی اور طاقت اور صحت کی زندگی ہونی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میں آپ کو یہ کوئی نئی بات نہیں, آپ نے 100 دفعہ سنی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری دنوں میں جب بیمار ہو گئے, کھانے پینے کو کوئی شے نہیں تھی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کیا چیز, آپ نے اپنی زرہ جو تھی نا ایک یہودی کو دے کے تو وہاں سے گروی رکھ کے اس سے آپ نے جو لیے تھے, اور گھر میں ایک جو نہیں تھا. اور سنو لوگوں سنو, گھر میں ایک جو کا دانہ نہیں تھا, ایک تیل نہیں تھا, لیکن جس جگہ محمد الرسول اللہ لیٹے تھے 9 تلواراں محمد الرسول اللہ کے پیچھے لٹکی ہوئی تھی. 9 تلوار. اور یہ جو اسلحہ ہے یہ تو مسلمان کا زیور ہے, یہ تو مسلمان کے. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کی ایک تلوار حدیث میں آتا ہے, اس کا جو تھا نا وہ دستہ, کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے اتنا اسلحے سے پیار کرتے تھے, کائنات کے امام نے اس کا دستہ حدیث میں آتا ہے چاندی کا بنوایا تھا محمد الرسول. اور یاد رکھو میری ایک اور بات ذہن میں آ گئی ہے, تاریخ جو ہے وہ کسی قوم کو یہ دیکھتی ہے وہ فاتح تھی کہ یا شکست مل گئی تھی, اور تاریخ یہ نہیں دیکھتی تھی, یہ کبھی نہیں لکھتی کہ فلانی قوم جو تھی نا اس کے بچے شوارمے کھاتے تھے, ٹافیاں کھاتے تھے, چاکلیٹ کھاتے تھے, اس کے بچے جو بوٹ بڑے سونے پہ. اور نہیں, تاریخ یہ دیکھتی ہے وہ قوم فاتح ہے کہ مفتوح ہے, شکست دینے والی قوم تھی یا شکست ہونے والی قوم تھی وہ. یہ تو ہمیں ان چیزوں میں پھنسا دیا گیا.
یہ چاکلیٹ کھاؤ، فلاں کھاؤ، یہ کھاؤ، وہ کھاؤ. مسلمانوں کی خوراکیں بھی عجیب و غریب قسم کی ہو گئیں. آئندہ سے مسلمانوں کی آنے والی نسلیں ایسے لگتا ہے پتہ نہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہوتے کیڑیوں کی طرح چھوٹے نہ ہونا شروع ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خیال رکھا کرتے تھے. اس طریقے سے کفر کو دبا کے رکھا محمد رسول اللہ نے کہ کائنات کے امام، آپ نے حدیث میں آتا ہے لفظ ہے، فرمایا کائنات کے امام نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، فرمایا میں اللہ کا نبی محمد ہر وقت اتنی تیاری میں رہتا ہوں. 1 مہینے کا سفر، 1 مہینے کا سفر جتنی دور ہے نا، فرمایا دشمن وہاں ہو کے محمد الرسول اللہ سے لرزتا ہے، ڈرتا ہے محمد الرسول اللہ سے کہ کہیں. اور یہ دیکھ لیں، بدر میں آئے لڑنے، احد میں آئے لڑنے، احزاب میں آئے لڑنے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ ساری زندگی کائنات کا امام یہ خود گئے ہیں، مقابلے میں کوئی نہیں آیا ہے. یہاں تک کہ حضرت عمر کے دور میں یہ ایران فتح ہوا، عراق فتح ہوا، شام فتح ہوا، فلسطین فتح ہوا، مصر فتح ہوا، یہ خود گئے ہیں. فرمایا مسلمان جو ہے اس کو ایسا ہونا چاہیے. فرمایا میں اللہ کا نبی ایسا ہوں کہ 1 مہینہ کے سفر سے دشمن کانپتا ہے مجھ سے. مسلمان کو تو ایسا ہونا چاہیے تھے. نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں جب آئے ہیں، آخری بات سن لیں، آپ دیکھیں کیسی مجاہدوں والی زندگی گزاری ہے کہ 9 سال کے اندر محمد الرسول اللہ نے 127 جنگاں لڑیاں نے. کتنی کہہ رہا ہوں؟ 127 جنگیں محمد الرسول اللہ نے. ادھر گئے، کبھی دشمن سے ڈہلے نہیں. اور آج دنیا میں مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا، ان کی عورتوں کی ننگی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اٹھانے والا کوئی نہیں. وجہ کیا ہے؟ پہ گئے کاروباروں میں، پہ گئے وڈیاں کوٹھیاں چ پہ گئے، جہاد تو دور ہو گئے، اسلحے تو دور ہو گئے، تیاری کیتی نہیں. چھوٹا سا اسرائیل کے پیشاب کرے اس میں رڑ جاتا ہے. جس ملک کو چاہتا ہے اس کو وہ ذلیل کر دیتا ہے. اگر دنیا میں رہنا ہے تو عزت اور زندگی، غیرت کی اگر زندگی ہے تو ان کے مقابلے کے نہیں، ان سے بڑھ کے تیار رہو تاکہ کوئی تمہاری طرف بری نگاہ سے نہ دیکھ سکے. اللہ محمد الرسول اللہ کی امت کے اوپر رحم کرے، اللہ ہمارے اوپر رحم کرے اور ہمیں صحیح اسلامی مسلمان بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.